بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شریعت کے کچھ احکامات، بلکہ زیادہ تر احکامات ایسے ہیں جو مرد و زن سب کے لیے برابر ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بعض امور میں خواتین کا الگ سے ذکر فرمایا ہے، اور ان میں سے ایک حکم غض البصر یعنی نگاہوں کی حفاظت بھی ہے۔ اسی موضوع پر آج ہم انشاءاللہ قرآن مجید کا سبق پڑھیں گے، معمول کے مطابق آیت مبارکہ کا وہ ٹکڑا جو ہمارے موضوع کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام النور، 31ویں آیت مبارکہ کے ابتدائی الفاظ۔ آیت مبارکہ نسبتاً طویل ہے، اس لیے ہم اس کو ٹکڑوں میں ہی پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں اس آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ گزر چکا، بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایمان والی خواتین سے یہ کہہ دیں اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں، اور جو ظاہر ہو جائے اس کے سوا اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ گزشتہ سبق میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے سے مراد یہ ہے کہ چونکہ بنیادی طور پر عورت ایک انتہائی قیمتی اور نایاب چیز ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے خصوصی طور پر حکم دیا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائے، جیسے زنا ہے، غیر محرم کا اس کو دیکھنا ہے، یا غیر محرم کا اس کو چھونا ہے۔ امام ابن جریر، امام ابن عطیہ، امام علوسی، امام سعدی اور امام شنقیطی نے یہی کچھ بیان فرمایا۔ اور جو اگلی بات ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زیب و زینت سے کوئی چیز ظاہر نہ کریں ما سوائے اس کے جو کہ ظاہر ہو جائے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے کسی غیر محرم کے سامنے اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرنا حرام ہے۔
اور جو چیز چھپ ہی نہیں سکتی، جیسے قد ہے، اب عورت اپنا قد تو نہیں چھپا سکتی، جسامت ہے، نحیف ہے، تب بھی، اگر بھاری جسم کی ہے تب بھی، تو یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی۔ پھر اسی طریقے سے اگر ایک عورت برقعے میں ہے تو برقع تو نہیں چھپا سکتی، لیکن قرآن کہتا ہے، سورۃ الاحزاب آگے آ رہی ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، 33ویں آیت مبارکہ ہے سورۃ الاحزاب کی، کہ زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح تبرج یعنی بے پردگی کا مظاہرہ نہ کرو، جو کہ آج ہماری خواتین کر رہی ہے۔ یہاں پر میں ایک چیز آپ کو سمجھا دوں کہ بے پردہ رہنا یہ فیشن نہیں، یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ خواتین کو، بعض خواتین کو عہد قدیم سے، پتھر کے زمانے سے یہ شوق رہا ہے کہ لوگ ان کو دیکھیں، حالانکہ دیکھنے سے کیا ہوگا؟ سورۃ الاحزاب ہی کی 59ویں آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اس پر تفصیل تو بعد میں آئے گی، ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام ایمان والی خواتین سے کہہ دیجئے کہ اپنے پردے کا خصوصی خیال رکھیں، اس انداز سے کہ وہ پہچانی نہ جا سکیں، کیونکہ جب وہ پہچانی نہیں جائیں گی تو وہ تکلیف سے بچ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کھانے والے ہیں۔ بات کو آہستہ آہستہ اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے خواتین پر نسبتاً مردوں کی نسبت کم سختی کی ہے۔ مثال کے طور پر مرد کو اسلام نقاب پہننے کا حکم نہیں دیتا کہ خواتین اس کو نہ تاڑیں، پردے کا حکم نہیں دیتا۔ عورت کو یہ حکم کیوں ہے کہ وہ اپنا چہرہ، اپنا سر، اپنی چھاتی، اپنی گردن، اس کو چھپا کر رکھے؟ اس لیے کہ عورت ایک قیمتی چیز ہے۔ پھر اسی طریقے سے عورت کو مرد، غیر محرم مرد کے قریب بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی غیر محرم مرد کے آمنے سامنے بیٹھنے کی اجازت ہے، کیونکہ یہ اسلامی ثقافت، اسلامی احکامات کے منافی ہے۔ اور عربوں کے اندر یہ سلسلہ موجود تھا کہ وہ اس حوالے سے بڑی غیرت کا اظہار کرتے تھے۔ بعض کتب میں ایک داستان چھوٹی سی موجود ہے کہ ایک عورت بنو نمیر کی مجلس کے پاس سے گزری تو دیکھا کہ وہ بار بار اس کو دیکھ رہے ہیں، تو کہنے لگی، تمہیں پتہ نہیں کہ رب کائنات نے فرمایا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، رب کائنات نے حکم دیا مومن مردوں کو وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور پھر اس نے ایک شعر بھی پڑھا، فغض الطرف انک من نمیر فلا کعبا بلغت ولا کلابا، تم بنو نمیر کی نسل سے ہو، اپنی نظروں کو بچاؤ، کیونکہ تم انسان ہو، تم کتے نہیں ہو۔ اس حوالے سے اور بھی کئی اشعار ہمیں مل جاتے ہیں، لیکن جو چیز یہاں پر سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ زنا سے بچنے کے لیے، بدکاری سے بچنے کے لیے رب کائنات نے جو احکامات دیے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے
جس طرح کے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی کے سر کے اندر لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ آدمی کسی عورت سے اپنا ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ مس کرے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ پھر اسلام نے عورت کو بغیر محرم کے سفر کرنے سے منع کیا، اسی وجہ سے کہ بدکاری کے راستے نہ کھلیں۔ اسلام نے عورتوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا، کیوں؟ اس لیے کہ عورت کہیں فتنے کا شکار نہ ہو جائے۔ لیکن انسان ترقی کی دوڑ میں گندا ہو گیا۔ اب جو کھیلوں کے مقابلے ہیں، سینموں کے اندر چلنے والی فلمیں ہیں، ساحل سمندر پر جو مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں، یا سوئمنگ پولز، نہانے والی جگہ، دریاؤں کے کنارے سیرگاہیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین ایک تو دعوت گناہ دے رہی ہوتی ہیں اور دوسرا مردوں کو گور گور کر دیکھ رہی ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں پھر فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے پہلا حکم یہ دیا کہ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، نگاہوں کو نیچا رکھیں گی تو ان کی عزت محفوظ رہے گی۔ اگلا حکم یہ دیا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، عورت اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کرے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خوبصورت کپڑے، زیور، اور پھر اسی طریقے سے آنکھوں میں لگنے والا کاجل اور سرما اور ہاتھوں پر لگی ہوئی مہندی وغیرہ ہے۔ اور اس پر پھر اہل علم نے بڑی لمبی چوڑی بات کی ہے کہ عورت کے جسم کا کون کون سا حصہ جو ہے وہ کھلا رہ سکتا ہے، لیکن جو بات صحیح معلوم ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ ایسی چیزیں جن کا برقعے کے ساتھ، بڑی سی چادر کے ساتھ بھی چھپانا ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ کیا عورت چہرے اور ہاتھوں کا پردہ کرے گی؟ اس پر آنے والے سبق میں ہم انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ بات کریں گے اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں، لیکن یہاں اختصار کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو چیز سمجھانا مقصود ہے وہ یہ کہ جس کو رب کائنات نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، مردوں کی بات چھوڑیں، یہاں خواتین کی بات ہو رہی ہے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اس پر بہت بڑا فضل و کرم ہے، اس لیے کہ یہ جو ہمارے ہاں ایک بات معروف ہے کہ مرد حسن پرست ہوتا ہے، اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، لیکن حسن پرستی خواتین میں بھی ہے، اور وہ کس قسم کی حسن پرستی ہے یہ ایک الگ مستقل اور بالکل منفرد موضوع ہے۔ تو جس طرح مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے کہ وہ خواتین کو نہیں دیکھ سکتے، تو شریعت اسلامیہ نے یہ پابندی خواتین پر بھی لگا دی، اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ معزز خواتین، چونکہ آپ ایک نایاب اور قیمتی چیز ہو، تو اس وجہ سے جو چیز چھپ نہیں سکتی، تمہارے بس سے باہر ہے، اس پر تمہاری گرفت نہیں ہے، لیکن حتی الامکان کوشش کرو کہ تم پردے کا اہتمام کرو۔ تو یہ آیت مبارکہ ابھی ہمارے ساتھ مزید چلے گی۔ پہلا حصہ ہم نے اس کو 2 دن پڑھا، اللہ نے توفیق دی، آنے والے سبق میں ہم تیسرا حصہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔